جب جنگ آخری انجام کو پہنچی غزوہ احد، تو فقال ابو سفیان، تو جاتے جاتے ابو سفیان نے آواز دی مسلمانوں کو، مسلمان سارے اکٹھے کھڑے تھے، تو جاتے جاتے ابو سفیان نے کہا افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اس نے یہ جملہ دہرایا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجیبوا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ آپ نے جواب نہیں دینا، یہ کہتا رہے۔ ثم قال، پھر اس نے دوبارہ آواز دی افی القوم ابن ابی قحافہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اس نے آواز لگائی کہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں، تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ ثم قال، پھر تیسری مرتبہ ابو سفیان نے کہا افی القوم ابن الخطاب، کیا آپ لوگوں میں ابن الخطاب موجود ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ ہے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اس نے آواز دی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا تو اس نے کیا کیا؟ ثم رجع الی اصحابہ، وہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا ابو سفیان، فقال، اور کہنے لگا کہ اما ہؤلاء فقد قتلوا، کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں جو ہیں قتل ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ کہا قد قتلوا، قتل ہو چکے، مطلب یہ کہ شہید ہو چکے، حالانکہ حقیقت تو ایسی نہیں تھی، نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن جب ابو سفیان نے یہ جملہ کہا اور وہ یہ سمجھا کہ یہ سارے شہید ہو چکے ہیں، تو فما ملک عمر نفسہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ جا سکا، فقال، اور اونچی آواز سے، اپنے گرجدار اور باروب آواز سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کذبت واللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے، واللہ، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ان الذین عددت، جن لوگوں کو تم نے گنایا ہے، یعنی جن کے بارے میں تم نے کہا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں، لأحیاء کلہم، وہ سب زندہ ہیں، اور پھر فرمایا وقد بقی لک ما یسوءک، اور تیرے لیے وہ چیز باقی ہے، وہ لوگ باقی ہے، ما یسوءک، جن کے نام سے تمہیں بخار چڑھتا ہے، یہ سب زندہ ہے۔ قال، تو ابو سفیان نے جب یہ بات سنی کہ یہ تو سب زندہ ہیں، تو ابو سفیان آگے سے کہنے لگا یوم بیوم بدر، کہنے لگا کہ یوم بدر کے دن کے مقابلے میں ایک اور دن ہوگا، یوم بیوم بدر، یہ غزوہ احد میں، یعنی آج جو ہم نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو جو غزوہ بدر میں تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، اس کے بدلے میں یہ آج کا دن جو ہے یہ اس کے بدلے میں ہے، ہم نے بھی تم سے وہ بدلہ لے لیا۔ والحرب سجال، اور جنگ ایک ڈول ہے، جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، کبھی تم غالب آؤ گی کبھی ہم غالب آئیں گے۔ اور پھر ابو سفیان کہنے لگا کہ انکم ستجدون فی القوم مثلۃ، تم لوگ اپنے لوگوں میں ایسی لاشیں بھی تمہیں ملیں گی جن کا مسلح کیا گیا ہے، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ لم آمر بہا، میں نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، یعنی میرے سپاہیوں نے، میرے لوگوں نے اگر آپ کے کچھ مسلمانوں کا مسلح کیا ہے، ان کے کان کاٹ دیے ہیں، ان کا ناک کاٹ دیا ہے، تو یہ میرے حکم سے نہیں ہوا، یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ابو سفیان اکڑ کر کہنے لگا کہ ولم تسؤنی، پھر بھی مجھے یہ برا نہیں لگا، مطلب یہ کہ مجھے پھر بھی اس پر افسوس نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا ثم اخذ یرتجز،
اور پھر وہ رجس پڑھنے لگا اونچی آواز سے، اولو ہبل اولو ہبل، یہ آوازیں لگانے لگا، اولو ہبل، ہبل یہ ان کے ایک بت کا نام ہے کہ بلند رہے ہبل، بلند رہے ہبل۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوا له، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا تم ان کو جواب نہیں دو گے؟ قالوا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقول، ہم اس کے جواب میں کیا کہیں؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قولوا، آپ یہ کہیں اللہ اعلی و اجل، ہبل کیا چیز ہے؟ اللہ اعلی و اجل ہے۔ قال، تو ابو سفیان جواب میں جب مسلمان یہ کہنے لگے کہ اللہ اعلی و اجل، تو ابو سفیان نے وہاں سے یہ آواز لگائی، ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں، یہ بھی ان کے ایک بت کا نام ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوا له، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم ان کو جواب نہیں دو گے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقول، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ ہمارے مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیلی روایت اس لیے نقل کی ہے کہ جنگ میں تنازع اور اختلاف جو ہے یہ نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس طرح اس میں جبل الرمان پہ کھڑے ہوئے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے آپس میں تھوڑا سا نزاع کیا اس بات پر کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں نیچے اترنا چاہیے، تو اس پر تھوڑا سا تنازع ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا، شدید نقصان ہوا۔ بہرحال ابو سفیان نے یہ جو کہا کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام لیا کہ کیا وہ موجود ہے، زندہ ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اس بارے میں خود مسجد نبوی میں موجود تھا اور ایک محدث کے درس حدیث میں بیٹھا تھا، شیخ عبدالرزاق البدر دامت برکاتہ العالیہ، ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا جب نام لیا اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تو یہ مراتب کے لحاظ سے اس سے بھی مراتب معلوم ہوتے کہ دشمنوں کی نظر میں بھی مراتب اسی طرح تھے کہ سب سے بڑا مرتبہ وہ نبی علیہ السلام کا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کا نام لیا۔ نبی علیہ السلام تو تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے لیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ امتیوں میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کے بعد سب سے افضل درجہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ دشمنوں کی نظر میں بھی نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر اس کے بعد اگر کسی کا مقام تھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے اس بات کی جو ہے وضاحت فرمائی تھی، تو میں نے بھی آپ کے سامنے کر دی۔ بہرحال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔